لیکن دوسری طرف ہمارے ڈاکٹر سومبرو صاحب جو ہمارے وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے، تو اس طرح کے کچھ ہمارے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے دوست اس ساری آفت کے باوجود احتیاط جو ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور گھر بیٹھے بھی نہیں، میں تو ایک دن بھی خود نہیں بیٹھا، ایک دن بھی ایسا نہیں تھا۔ اچھا ناظرین، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کر دی کہ ان کے سارے دوست فیلڈ میں رہے، اور ان دنوں میں فیلڈ میں رہے جب کورونا اپنے پیک پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کو بچانا ہوتا ہے، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے، اسے زندگی دے کے رہتا ہے۔ اس کے برعکس بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے نئے باتھ روم بنوائے اپنے مین گیٹ کے پاس، وہاں سے نہا کے کپڑے بدل کے گھر جاتے تھے، اپنے گھر والوں سے ملتے تھے، لیکن اس گھر میں سب کو کورونا ہوا ہے۔ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل ایسے، بالکل میں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، جن کو گھر میں کوئی چیز آتی تھی تو وہ سائڈ پر کر دیتے تھے، ان کو اس کے باوجود ان کو کورونا پازیٹیو ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے، اور اللہ ہمیں ایسے آزمائشوں سے بچائے۔ بنیادی طور پر آزمائش جو ہے نا ایک مشکل کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، لیکن یہ ایک سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر آپ کا توکل ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی انسان کی خدمت کرنے نکلے ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ بے شک بے شک، یہاں بالکل میں یقین کے ساتھ کہہ دوں کہ میں آپ کو شاید کوئی اضافہ کرتے بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو میری عمر تھی 10 سال، اور ان کی آنکھوں سے 3 دن پہلے آنسو نکلے تھے، تو میرے ایک عزیز دوست ماموں ہی گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے آنکھوں سے کیوں آنسو نکلے؟ تو کہتے ہیں میں خالد کو بہت چھوٹا چھوڑ کر تھا، یہ چوک چونے کے قابل نہیں، لیکن آج وہ خالد آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا جی۔ یہ کہ اللہ بہت بڑا ہے، آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، اپنے رویوں کی اصلاح کریں، تو پھر اللہ، اور آج اللہ نے مجھے اولاد کی طرف سے بہت خوشیاں۔ خالد صاحب کی بات کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وبا کے دوران بھی چھوٹے چھوٹے بچے گندگی کے ڈھیروں پہ پھل کی تلاش میں پھرتے رہے، اور میں نے اور آپ نے دیکھا ان کو، یہ دیکھا، اور اسی طرح گندگی کے ڈھیر سے پھل چنتے رہے، کھاتے رہے، انہیں کورونا نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ سوچنے کا مقام ہے، ٹھیک ہے، یہ وبا ہے، اس کی احتیاط انتہائی ضروری ہے، لیکن میرا رب جسے چاہے گا اسے آزمائش میں بھی ڈالے گا، سزا بھی دے گا، اور یہ کچھ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کڑا امتحان تھا، انہوں نے پاس کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ اس وبا کے دوران بھی اپنے لیے کچھ نہ خرید سکے، کچھ نہ پا سکے جہنم کے سوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ایسی وباؤں کے دوران، ایسی آفات کے دوران انسانوں کو آزمایا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم پیچھے پلٹیں اور دیکھیں کہ ہم نے واپس جانا ہے اس رب کی طرف۔ جاتے جاتے خالد صاحب، اس قوم کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام؟ میں اب اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے اور پوری قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ سچ اختیار کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اس انسان کو، اللہ کو یہ انسان بہت محبوب ہے، بے شک بے اس شک، انسان کو ملاوٹ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اس کو مت لوٹو، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کو تم لوٹو گے تو پھر اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ ناظرین، خالد صاحب نے جاتے جاتے ایک خوبصورت پیغام ہماری جھولی میں ڈال دیا، وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔